زمانہ امام زمانہ امام زمانہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ حسن بھائی نے آپ ہی دی. زمانہ مخالف ہوں حیران دستار خبر لیجیے اب امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام امام بڑی آفتیں ہیں زمانے میں مالا پریشان ہے سیاہ کہاں جائے آقا پکارے تمہیں کو ہو دل جو مضطر خبر لیجیے اب امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ نہیں علم اور معرفت اب تو عطا ہو بصیرت صداقت ہدایت عطا ہو بچا لینا سرور ہمیں روزے محشر امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم تشریف لے آؤ بیٹھے ہیں عزادار رضا خانے میں آؤ وقت ہو چکا مجلس کا تشریف لے آؤ لینے کو پرسہ خود سے تشریف لے آؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أشرف الأنبياء والمرسلين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز، قابل احترام، واجب الاحترام مومنات محترم، عزاداران امام مظلوم، سوگواران زینب و کلثوم، ایام عزا اپنے مخصوص زندہ پرور، روح پرور پیغامات کے ساتھ ہماری زندگی میں رونما ہوا. الحمدللہ خالق دو جہاں، مالک کون و مقام، عالم پروردگار، عالم باطن و ظاہر، اس رب العالمین کا کرم شامل حال ہے. اس کی عنایتوں کے صدقے، اس کے کرم کے صدقے، اس کی رحمتوں کے صدقے آہستہ آہستہ زندگی کے سفر کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اس فرش عزا پر یہ سانسیں لینا ہمیں نصیب ہوا. چنانچہ جگہ جگہ جہاں جہاں سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کی مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں، اور ذاکرین محترم علماء کرام اپنی علم کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے محبان اہل بیت کے دلوں کو ایمان سے منور کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. وہیں ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر مجلس میں، ہر عزا میں، ہر پیغام میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جہاں ہیں ایام عزا ختم ہونے کے بعد ہمیں وہاں نہیں ہونا ہے. ہماری فکر اور ہماری روح کو بلندی پر جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پروردگار سے توفیق مانگنی ہے. جس عنوان کا انتخاب کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ سورہ واقعہ سے متعلق، لیکن کیونکہ ہمارا مقصد حیات، موت اور موت کے بعد کی وہ زندگی جو عالم برزخ میں انسان کو گزارنی ہے. کلام مجید میں واقعہ، سورہ واقعہ کلام مجید کے 27ویں پارے میں ہے، اور اس کی 96 آیات ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے. واقعے کا مطلب بھی قیامت لیا گیا ہے مفسرین نے، اور کلام مجید میں 70 نام قیامت کے لیے گئے. 70 ناموں سے قیامت کو یاد کیا گیا ہے، اور اسی میں ایک سورہ واقعہ کے اس واقعے کو کہ وہ ایسا واقعہ ہے، ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا، اور یہ واقعہ ایسا مدلل ہے کہ اس واقعے کو ظہور پذیر ہونا ہے، اور اس پر یقین رکھنا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق واجب ہے. اگر اس عقیدے سے انکار کیا تو مسلمان خارج ہو جائے گا. تو قیامت پر یقین رکھنا لازم ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لواقعات کاذبہ خافضات الرافضہ اذا رجات الارض رجا وبسات الجبال بسا،
کہ جب قیامت ہونے وہ واقعہ جو قیامت ہونے والی ہے جب وہ واقع ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جھوٹ نہیں ہے، جب کلام مجید کو آپ کھولتی ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں تو سب سے پہلے جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں تو آپ پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم سبھی کو معلوم ہے کہ الف لام میم جو حروف ہیں اس میں اعظم ہیں اور ان کے معنی ائمہ اطہار ہی جانتے ہیں اور اس کا علم غیب کو، لیکن الف لام میم کے بعد ذالک یہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو، یہ کتاب ذالک الکتاب یہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو لا ریب، اس میں شک نہیں کرنا، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کہ اور یہ ان مومنین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے اور ان مومنین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو غیب پر ایمان رکھنا لازم ہے، اب چاہے وہ اللہ کے غیب پر ایمان رکھنا ہو، چاہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں پر غیب پر ایمان رکھنا لازم ہو، یا وہ اللہ کے آخری ہادی کے غیب پر ایمان رکھنے پر لازم ہو۔ اگر کوئی اب یہ کہے کہ کہاں ہیں امام، کہاں ہیں وقت کے امام، کیوں غائب ہیں، تو دیکھیے غیب پر ایمان مومنین کے لیے، جو مومن ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور انہی کی ہدایت کرے گی، اور جن کی یہ کتاب ہدایت کرے گی ان کا مومن ہونا لازم ہونا چاہیے، کتاب کو رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن کی صورتیں زبانی یاد ہیں، میں پڑھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھ کر پڑھو کیا تاکہ تمہاری آنکھیں بھی اس سے ثواب حاصل کر سکیں۔ دیکھو 3 چیزوں پر اللہ کا نور برستا ہے، 3 چیزوں پر، پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو 3 چیزوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ کا نور برستا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کچھ پڑھو یا نہ پڑھو، تمہارے سامنے تصویر آئے یا مجسم موجود ہو، وہاں موجود ہو، صرف خانہ کعبہ کی زیارت، اس پر اللہ کا نور برس رہا ہے، دیکھنا عبادت ہے، چاہے کچھ ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، دیکھنا عبادت ہے۔ ایک خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ کا نور برستا ہے، ایک کلام مجید کے حروف پر اللہ کا نور برستا ہے، اور ایک چہرہ علی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ کا نور برسا، بیت اللہ ہو گیا، کلام مجید کے حروف پر اللہ کا نور برسا، کلام اللہ ہو گیا، اور علی کے چہرے پر خدا کا نور برسا، وجہ اللہ ہو گیا۔ تو یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کلام مجید کو دیکھ کر پڑھو، مومنین کی ہدایت کرتا ہے، تو اس آنکھوں کو اس کے ثواب سے محروم نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد قراءت کے حوالے سے کہ سورہ واقعہ، میں نے عرض کیا کہ سورہ واقعہ کا پڑھنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ کے متعلق اب جو احادیث ہیں اور جو تفاسیر جو بیان کی گئی ہیں، جس کو ہم نے چنا ہے، سورہ قیامت میں بھی، اب قیامت کے بعد یعنی جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو 10 مرحلے درپیش ہیں۔ ایک ہے حیات انسانی کے 6 مرحلے، انسان کی جو حیات ہے وہ 6 مراحل میں طے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ 6 مراحل جس نے طے کر لیے اور ان منازل کو طے کرتا ہوا وہ جنت میں پہنچ گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اور اس توشے کو دنیا میں تمہیں حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے، اس دنیا میں اگر یہ دنیا نہ ہو تو ہم توشہ کیسے حاصل کریں گے، زادرہ کیسے حاصل کریں گے؟ لہٰذا اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس توشے کو حاصل کرنا ہے، اس زادرہ کو حاصل کرنا ہے۔ میں ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیے ابھی نومبر کا مہینہ ہے نا، نومبر میں کیا ہوتا ہے یہاں؟ ماشاءاللہ تھینکس گیونگ، اور اس میں آتا ہے ایک بلیک فرائیڈے، اور بلیک فرائیڈے میں لگتی ہے سیل، اور سب رخ کرتے ہیں کہ سیل میں کچھ اچھا مل رہا ہوگا، مس نہ کیا جائے، اور پھر اگر جاننے والے ہوتے ہیں تو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو سیل لگی ہے اور بلیک فرائیڈے ہے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، سیل لگی ہوئی ہے،
یہ سیل لگی ہے اور اس سیل سے ہمیں, کیونکہ ہماری زندگی میں اب یہ بلیک فرائیڈے نا ہمیشہ تو نہیں آتا, فرائیڈے بہت سارے آتے ہیں. اچھا میں کبھی ایک دفعہ سوچ رہی تھی کہ نام بھی بدبختوں نے بلیک فرائیڈے رکھا ہے. فرائیڈے ہمارے لیے مبارک ترین دن ہے, تو ان بدبختوں نے نام رکھ دیا ہے اسے کالا جمعہ. تو یہ کالا جمعہ نہیں ہے, جمعہ ہمیشہ مبارک ہے ہمارے لیے, مومنین کے لیے جمعہ ہمیشہ ہمیشہ مبارک ہے. اور اب اگر آج آپ کو فرصت نہیں ملی تو انشاءاللہ یہ کوشش کرے, ماشاءاللہ سب کرتے ہوں گے, یہ صرف ان کے لیے کہا جاتا ہے جو نہیں کر پاتے, تاکہ تھوڑا سا یاد دہانی ہو جائے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں. شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک ہے, سورہ یاسین کی نماز فجر کے بعد زیادہ تاکید ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے, اور سورہ ملک کی تلاوت بھی عشاء کے بعد ہے. لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں, بہت سارے ہمارے مسائل ہوتے ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کیچ کریں. اب آپ کے پاس جو بیگز ہیں, جو باسکٹیں ہیں, وہ باسکٹیں اٹھائیں اور اس میں بھرنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ میں مال جمع کر لوں. ہمیں مال جمع کرنے کی آرزو نہیں ہے, مگر ہاں وہ مال جو ہماری قبر میں کام آئے, اس مال کے لیے ہم فکر کریں جو ہماری قبر میں. دیکھیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے, یہ جو واقعہ ہے نا قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. شیخ مفید نے کہا ہے جو مر گیا نا اس کی قیامت قائم ہو گئی, اس کے لیے قیامت آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا, اب اس کی فائل بند ہو گئی, اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب صرف آپ ہیں, ہم ہیں, یا وہ مومنین ہیں جو ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کر دیتے ہیں, یا اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ اس نے کوئی انجام دیا ہے. مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے, آپ کو اپنے پردادا, کتنے ایسے ہوں گے جن کو پردادا کا نام بھی نہیں یاد ہوگا؟ پردادا یا ان کے دادا یا ان کا شجرہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں ہمارے مرحومین جو ہم سے متعلق ہیں. جب دعا مانگا کیے تو کہا کیجئے کہ پروردگار, جب آپ نماز مغفرت والدین پڑھتی ہیں شب جمعہ روزانہ, یا شب جمعہ خصوصاً جو شب جمعہ پڑھتے ہیں یا جو روز پڑھتے ہیں, تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے کہا پروردگار جن کے والدین حیات ہیں انہیں زندگی عطا فرمائے, اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین ان پر رحمت نازل فرمائے. تو جن کے جا چکے ہیں وہ صرف والدین کے لیے نہیں, اب آپ یہ کہیے کہ پروردگار جہاں تک میرا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے, میرے جتنے بھی والدین ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما, ان سب پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما. اور جب آپ یہ فرماتی ہیں رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا, کتنا پیارا جملہ ہے یہ, کتنی پیاری آیت ہے یہ کلام مجید کی. جب آپ یہ کہیں اس وقت بھی آپ کے ذہنوں میں وہ لوگ بھی ہوں جو بے اولاد دنیا سے چلے گئے, جن کا کوئی وارث موجود نہیں ہے. تو جب یہ دعا کی جاتی ہے وہاں ان کو فائدہ ملتا ہے, اس لیے کہ جو مر گیا اس کے لیے وہ واقعہ ہو چکا, وہ قیامت قائم ہو گئی اس کے لیے, اب وہ قیامت کے انتظار میں ہے, عالم برزخ میں ہے. اب عالم برزخ میں وہ کون سی منزل میں ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, اپنے اپنے اعمال کے مطابق. ایک انسان ہے, اس نے زندگی میں اچھے اعمال بھی کیے, برے اعمال بھی کیے, لیکن اس کے بعد جب اس کی موت آئی اور موت کے فرشتے نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا, اس نے مڑ کر دیکھا, دیکھو موت تمہارا مسلسل پیچھا کرتی ہے, یہ جو واقعہ ہے یہ مسلسل تمہارے پیچھے ہے اور یہ تمہاری زندگی میں نمودار ہو کر رہے گا, اور اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اور اس وقت کہ جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا, اور کیسے اٹھایا جائے گا, یہ موسم ہے خزاں کا, پتے گر رہے ہیں, درخت مر رہے ہیں, اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گی کہ درخت بالکل پتوں سے خالی ہو جائیں گے, بالکل لکڑیاں ہو جائیں گے. جب آپ اس لکڑی کو توڑیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ لکڑی ٹوٹ جائے گی. ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ جب بہار کا موسم آئے گا تو یہ درخت لہلہانے لگیں گے, اور اسی مردہ زمین سے پھر دوبارہ ایک نئی کھیتی لہلہاتی ہوئی اٹھے گی. تو یہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ روز مارتا ہے تمہارا پروردگار, روز تمہیں حیات دیتا ہے. اپنے اطراف نگاہ ڈالو, کن چیزوں کو, کن مردہ چیزوں میں وہ پروردگار عالم جان ڈال دیتا ہے. پھر اس کے بعد تم اپنی نیند کو دیکھو, ہم تمہیں روز مارتے ہیں, روز تمہیں زندہ کرتے ہیں. اب روز مارتے ہیں, روز زندہ کرتے ہیں. روز جب ہم سو جاتے ہیں, ایک انسان سو رہا ہے, اب کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاد کے بارے میں پڑھا جاتا ہے, برزخ کے بارے میں پڑھا جاتا ہے, اور یہ سورہ واقعہ میں کہا گیا کہ انہیں پانی پلایا جائے گا اور حمیم پلایا جائے گا, اور اونٹ جیسے اژدہے کے برابر ان کے منہ ہوں گے جو انہیں کاٹنے کے لیے بڑھیں گے, اور ان کی قبر میں جہنم کا تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو
ایسا نظر نہیں آتا ہے. انسان کی موت واقع ہوئی. ایک تو موت ہی سخت ترین لمحہ انسان کے لیے, اور سورہ واقعہ کو پڑھنے کی تاکید کس پر ہے؟ مردے پر. مردے پر تاکید ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس پر سورہ واقعہ کو پڑھا جائے. تو موت کی سختی بھی اس کے لیے سہل ہو جاتی ہے, اور موت کے بعد بھی, یعنی جب دم نکل گیا اس کے بعد بھی اس پر سختیاں جاری ہوتی ہیں. یہ اعمال پر منحصر ہے, مومنین کے لیے نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن کے اعمال گندے تھے, جنہوں نے اپنی روح کو کثیف کر لیا تھا, غلیظ کر لیا تھا, جن کی روحیں غلیظ تھیں, اب ان کی روح اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. تو جو انسان موت کے قریب ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے قریب آتا ہے, اور جب اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو تم اس کو یہ دیکھو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے, تم نے تو یہ دیکھا کہ اس نے موت کی ایک ہچکی لی اور اس کا دم نکل گیا اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا. بالکل اسی طرح ہے جیسے میں سو گئی اور میں نے سونے کے بعد آپ سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کانٹوں پر چل رہی ہوں, میرے پیروں میں چبھن ہو رہی ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, اس کے بعد میں کسی کھڈے میں گر گئی, کسی کھائی میں گر گئی, یا مجھے کوئی آگ کی تکلیف ہوئی, یا مجھے پانی کی ٹھنڈک کا احساس ہوا. وہ سارے احساسات مجھے ہو رہے ہیں, آپ کو ہو رہے ہیں. آپ نے کہا آپ تو بستر پر لیٹی تھی آنکھیں بند کیے ہوئے, ہم دیکھ رہے تھے, نہ ہاتھ ہلے نہ پیر ہلے, گفتگو ہو رہی ہے, بات کر رہے ہیں, خواب میں بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں میں نے فلاں جگہ فلاں شخص سے بات کی. آپ نے کہا آپ کے ہونٹ تو ساکت تھے, ہونٹ تو ہم نے رکے ہوئے دیکھے ہیں, بات تو کسی سے نہیں کی, مگر میں نے خواب میں بات بھی کی اور میری روح نے اس تکلیف کو محسوس بھی کیا, کانٹوں کی تکلیف کو بھی محسوس کیا, اگر پھولوں پر چل رہے ہیں تو پھولوں کی خوشبو کو بھی محسوس کیا, یعنی ہر چیز کو میری روح نے محسوس کیا. آپ نے دیکھا میرا بدن تو سامنے لیٹا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ ہونٹوں نے حرکت کی, نہ آنکھیں بھی بند ہیں, آنکھیں کھلی بھی نہیں ہیں, مگر بند آنکھوں سے کہاں کہاں کا نظارہ کرائے. یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں میل دور بر صغیر کا نظارہ کر کے آ گئے, نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ ٹکٹ کی ضرورت, واپس آ گئے, کہا ہم تو پاکستان ہو کر آئے, ہم تو بر صغیر ہو کر آئے, ہم تو انڈیا ہو کر آئے, لیکن آپ نے کہا آپ تو یہاں لیٹے تھے, مگر ہم وہ سفر. تو روح کو نہ ویزے کی ضرورت ہے, نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے, نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے, نہ آنکھوں کو. یہ دبیز پردے تو مرنے کی زندگی میں تمہاری آنکھوں سے ہٹائے جاتے ہیں, کہاں کہاں کے تم سفر کر کے آتے ہو, یہ دبیز پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں, تم پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے, پھر بھی تم بیدار نہیں ہوتے کہ یہ پردے جب ہٹا دیے جاتے ہیں. انسان کی آنکھیں جب کھلتی ہیں جب وہ مر جاتا ہے, جب بند ہوتی ہیں تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں, اس لیے کہ ملک الموت یہ کہتے ہیں ہم وہ دبیز پردے اس کی آنکھوں کے آگے سے اٹھا. یہ پردے تمہاری حیات میں بھی اٹھ سکتے ہیں اگر اپنی روح کو بلند کر لو, اپنی فکر کو پاکیزہ کر لو, اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا دو. آقائے بہجت کا نام آپ نے سنا ہے؟ آقائے بہجت بہت بڑے عالم ایران کے, اور پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا. روح اتنی پاکیزہ تھی کہ جب نماز پڑھاتے تھے نا, نماز پڑھانے کے بعد جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے یا ہاتھ ملانے کے لیے آتے تھے تو وہ, جیسے میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں نا, آپ کے چہروں کو دیکھ رہی ہوں, وہ چہروں پر نظر نہیں ڈالتے تھے, وہ ایک طائرانہ نظر ایسے ڈالتے تھے کہ کسی کے چہرے کو نہ دیکھیں, اس لیے کہ جب چہرہ دیکھتے تھے تو اس کا اصلی چہرہ انہیں نظر آتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ پروردگار سب کے پردے پڑے رہیں, سب کے پردے رکھنا, میں کسی کے چہرے کو نہیں, تو چہروں کو نہیں دیکھتے تھے. ہمارے اندر کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے, ہم کسی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, ہم کسی کے بارے میں کیا فکر کر رہے ہیں, حسد, کینہ, بغض, پتہ نہیں کیا کیا. اگر انسان کے تصورات اس کے ماتھے پر آ جائیں تو لوگ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیں. جو وہ دوسرے کے لیے سوچ رہا ہے, اگر وہ تصورات ظاہر ہو جائے لوگوں پر تو لوگ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ ستار العیوب ہے, وہ عیبوں کا ڈھانک لینے والا ہے. اس نے تمہارے لیے راستے بنائے ہیں, ان راستوں کو منتخب کرنا تمہارا کام ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ کیسے اس راستے کو تمہیں منتخب کرنا ہے. قیامت کے اس لمحے کے لیے, اس واقع ہونے والے, جو واقع ہوگی, جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہ کسی کو پست کرے گی, کسی کو بلند. کوئی پست ہو جائے گا, کوئی بلند ہو جائے گا. پستی اور بلندی, دنیا میں ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں, یہ ہم سے پست ہے, ہم اس سے بلند ہیں, یہ ہم سے بلند ہے, وہ اس سے بلند ہے, وہ اس سے بلند ہے. جو بلند ہوتا ہے, ایک مرتبہ ایک عباسی خلیفہ تھا, اس نے چند دن حکومت کی, اور حکومت کرنے کے بعد ترکوں نے اس کے اوپر حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں پھوڑ دیں, آنکھوں سے اس کو اندھا. بادشاہ تھا, بادشاہ وقت تھا, آنکھوں سے
اندھا کر دیا، اور اندھا کرنے کے بعد اسے دربدری کے لیے چھوڑ دیا، حکومت پر اپنے قابض ہو گئے۔ بادشاہ تھا، بادشاہ فقیر ہو گیا۔ جب فقیر ہوا تو مسجد کے دروازے پر آ کر لوگوں سے کہتا تھا کہ میں کبھی تمہارا حاکم تھا، مجھے ایک روٹی کھانے کے لیے دے دو۔ یہ دنیا ہے کہ کسی کو بلند کرتی ہے، کسی کو وہاں قیامت میں اسٹیٹس یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس مال کتنا تھا۔ دنیا میں تم شاہی تخت پر سوتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ کا یہ کمفرٹر چاہیے، فلاں بلینکٹ چاہیے، فلاں بستر چاہیے، فلاں تکیہ چاہیے، ایسے تکیے پہ نیند آتی ہے، ایسا میٹرس چاہیے، ایسی جگہ چاہیے، لیکن وہاں یہ اسٹیٹس کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر اسٹیٹس بنانا ہے تو اپنی قبر کے اندر اسٹیٹس بناؤ، اگر اسٹیٹس کو بنانا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو یہ دیکھو کہ وہاں تمہارا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ تو بہت سے ایسے ہیں، جیسے ہارون ہے نا، بہلول اور ہارون کے زمانے میں تھے بہلول، تو بہلول ایک مرتبہ قبرستان میں قبریں ناپ رہے تھے، ان کے کام ایسے ہی ہوتے تھے نا حکمت والے، تو قبریں ناپ رہے تھے۔ تو بادشاہ گیا، ہارون نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا قبریں ناپ رہا ہوں۔ کہا قبریں کیوں ناپ رہے ہو؟ تو کہا تو بادشاہ ہے، میں ٹھہرا فقیر، قبرستانوں میں زندگی گزارنے والا، ویرانوں میں زندگی گزارنے والا، میں یہ دیکھ رہا ہوں تیری قبر بھی اتنی بڑی، میری قبر بھی اتنی بڑی، تو بادشاہ ہے، تیری قبر بھی اتنی بڑی بنے گی، میں فقیر ہوں، میری قبر بھی اتنی بڑی بنے گی، تو پھر مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہوا؟ تو بادشاہ بنا ہوا ہے مگر قبر میں کیا لے کر جا رہا ہے؟ سکندر اعظم جس نے فتح کیے، ملک فتح کیے، کتنے بڑے بڑے ملک فتح کیے، سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا تھا، اس نے کہا جب میں جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، ہاتھ خالی ایسے کفن سے باہر نکال دینا۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ملکوں کو فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اعمال ہمارے اوپر منحصر ہیں، میرے عمل میرے اوپر، میرے شوہر جو عبادت کرتے ہیں، میری ماں جو عبادت کرتی ہے، میری اولاد جو عبادت کرتی ہے، وہ اس کے لیے ہے، میری عبادت میرے لیے ہے، مجھے اپنا بیگ بھرنا ہے۔ تو یہ جو سیل لگی ہے، اس سیل سے اگر ہم فائدہ اٹھا لیں، رمضان میں بھی سیل لگتی ہے، بہت بڑی سیل لگتی ہے، سمجھ لیں کہ فری میں ملتا ہے، بالکل فری اب جہاں سیل لگے وہاں دیکھیے کہ مجمع کا جو عالم ہوگا، رش کا عالم ہوتا ہے نا، اسٹورز کھلتے ہیں، وہاں جب کوئی نیا اسٹور کھلتا ہے تو وہ ٹی وی دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں، تو ایک لائن تین دن پہلے لوگ آ کر لائن لگاتے ہیں کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے گی۔ تو یہ جو دروازہ حسینی کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے جو خیرات بٹ رہی ہے، اس خیرات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جھولیوں کو بھر لیں۔ اب یہاں پر یہ بھی منحصر نہیں ہے کہ تمہیں اتنا ملے گا، تمہیں اتنا ملے گا، نہیں، جس کی جتنی بساط ہے، خیرات بٹ رہی ہے، اتنا بڑا ظرف لاؤ گے اتنے بڑے ظرف کو بھر دیا جائے گا، اتنا لاؤ گے اتنے کو بھر دیا جائے گا۔ ایک مثال ہے، ایک جگہ کھانا بٹ رہا تھا، کھانا بنایا گیا، سالن بنایا گیا، فقیروں کی لائن لگی ہوئی تھی، لنگر بٹ رہا تھا، کہا بھئی اپنے اپنے پیالے، اپنے اپنے کوزے لے کر آ جاؤ تو ہم تمہیں بھر کے دے دیں گے۔ اب کسی کا اتنا بڑا پیالہ، کسی کا اتنا بڑا پیالہ، کسی کا اتنا بڑا، جس کا جتنا پیالہ تھا وہ لائن میں لگ گئے۔ اب لائن میں جا رہے ہیں، ایک فقیر نے دیکھا کہ یہاں کھانا بٹ رہا ہے، سالن بٹ رہا ہے، پوچھا کیا فری میں ہے؟ کہا ہاں، کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے۔ کہا فری میں بھی لے لوں۔ اب دیکھا کہ میرے پاس کوئی پیالہ والا تو ہے نہیں، لائن میں کھڑا ہو گیا، دیکھا جائے گا، آگے جائیں گے کیا ہوگا، پہلے سے انتظام ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا، ذہنی طور پر آمادہ ہی نہیں کیا۔ بھئی اگر لائن لگی ہے نا، جاتا کہیں سے کوئی پیالہ لے، ایسے ہی لائن میں لگ گیا، بغیر سوچے سمجھے لائن میں لگ گیا۔ اب سالن بٹنے لگا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دیکھا کہ پیالہ والا تو کوئی ہے نہیں، اس نے اپنے چلو آگے بڑھا دیے، ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ جب اس نے اپنے چلو آگے بڑھائے، سالن تھا گرم، جب سالن ڈالنے والے نے اس سالن کو ڈالا تو جب سالن گرم تھا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، جو سالن ملا تھا وہ گر گیا، خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ آ گیا۔ تو مجلس میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ذہن آئے ہو، خالی ذہن چلے جاؤ، کچھ بھر کے جانا ہے اور اپنے آپ کو آمادہ کر کے جانا ہے کہ ہمیں کچھ حاصل کر کے اٹھنا ہے، اپنی روح کو بلند کر کے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو بلندی پر لے جانا، اپنی فکر کو پاک کریں۔ ایک ہے اعمال، دیکھیے عبادت کرنا بڑا آسان ہے، یہ جو قیامت کا منظر ہے نا، اور یہ جو سورہ واقعہ کی جو تفسیر ہے، اتنی طویل تفسیر ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، وہ اس پوری کتاب میں اب آپ یہ سوچیں گے شاید ہم موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن موضوع سے نہیں ہٹتے، اس تفسیر میں ہے ہی یہ کہ انسان کو آمادہ کیا جائے قیامت کے منظر کے لیے، قیامت میں پل صراط پر چلنے کے لیے، قیامت کے اسٹیپ کو عبور کرنے کے لیے اور ان دروازوں سے داخل ہونے کے لیے جو جنت میں مومنین کے لیے کھلے ہوئے۔
تو رب العالمین نے، پروردگار عالم نے جو ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں، ان حدود اور قیود کو اگر ہم نے سمجھ لیا اور ان حدود اور قیود کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو گزارا، پھونک پھونک کر قدم رکھا، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے اپنے عمل کو بہتر کرنا، اعمال، عبادت کرنا۔ میں نے 100 رکعت نماز پڑھی، 100 رکعت نماز ادا کر لی، لیکن اس 100 رکعت نماز میں نہ خشوع شامل تھا نہ خضوع شامل تھا۔ بغیر خضوع و خشوع کے میں نے دھڑا دھڑ سجدے کیے، دھڑا دھڑ رکوع کیے، اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ جب نماز ختم ہو گئی، اس نماز کا ہمیں کیا ثواب ملا؟ مگر 2 رکعت نماز ادا کی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، سر کو جھکا کر، اور اس کے بعد پھر اپنے اطراف بھی ہم نے خبر لی کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بھی خبر رکھو۔ حقوق العباد ایک ہے عبادت انسان انجام دے سکتا ہے، 100 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، لیکن مومنات محترم اپنی روح کو پاک کرنا، اپنی روح کو اس طرح سے پاک کرنا کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہماری روح بھی پاک ہو، اور ایسی عبادت کرنا۔ دیکھیے عبادت کا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا مشکل کام ہے، عبادت کرنا آسان ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے۔ عبادت تو تم کر لو گے، 100 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تم نے گناہ کیا تو وہ 100 رکعت تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ عبادت کرنا آسان ہے، گناہ سے بچانا اپنے آپ کو۔ اور پھر مولا نے فرمایا ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ نعمتوں کا شکر اس بات میں ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کیا جائے، بجائے اس کے کہ انسان حرام میں مبتلا ہو جائے۔ تو حرام میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ اس نعمت کا شکر میں کس صورت میں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے ایک تو بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ اس کمیونٹی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ جب لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ ایک وہاں ہیوسٹن میں 3-4 افراد ہیں، میں کل ان کو بتا رہی تھی کہ صرف 3-4 خواتین ہیں جو جب ہے تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اپنی بیٹی کو بھی بتایا۔ دوسری بات جو مجھے بہت اچھی لگی آپ کی کمیونٹی میں کہ مجلس میں جتنی خواتین ماشاءاللہ شریک ہوئی ہیں سب کے سروں پر ردا ہے، سب ماشاءاللہ۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، میں بہت جگہ مجالس پڑھنے جا چکی ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے ہوئے، 25 سال میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ آپ کی کمیونٹی پر پروردگار کا احسان ہے، اور آپ دعا فرمائیے کہ یہ احسان، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر مسجد میں باحجاب آتے ہیں تو باہر بھی شاید ایسا ہی ہو، اور حسن رکھنا چاہیے، امید ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو بہت زیادہ دل کو خوشی ہوئی، اور یہ بات میں وہاں جا کر بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا وہ سب باحجاب ہیں۔ تو یہ 2 باتیں مجھے، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اسے میں جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ جھوٹی تعریف نہ کریں، اگر کچھ سمجھ میں آیا ہے تو انسان تعریف کرے، اگر نہیں آیا تو خاموشی بہتر ہے، برائی بھی نہ کرے، کسی کا دل بھی نہ توڑے، لیکن جھوٹی تعریف نہیں کرنی۔ کھانا اچھا بنا ہے تو تعریف کر دے، کھانا اچھا نہیں بنا تو خاموش رہے، لیکن جھوٹی تعریف، اگر آپ نے جھوٹی کھانے کی تعریف کی ہے تو بلا وجہ وہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا، وہ ویسے ہی بنا کے دیا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ سچی تعریف کریں، جب اچھا کھانا بنے تو آپ تعریف کریں، اچھا لباس پہنا ہے تو آپ اچھے لباس کی تعریف کریں، لیکن لباس پہن کر فخر کرنا، فخر و مباحات کرنا، پھر وہیں آ گئے کہ پھر فخر و مباحات کرنا، وہ لباس انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس کے پاس صرف اور صرف وہ کفن ہوگا جس کا رنگ ایک سا ہے، چاہے وہ امریکہ میں مر جائے، چاہے وہ ایران میں مر جائے، چاہے وہ عراق میں مر جائے، کہیں بھی مر جائے۔ ہاں فخر اس بات پر ہوگا کہ یہ کفن وہ ہے کہ جسے پہن کر میں نے عبادت، جب عبادت کیا کرے، شب قدر کی عبادت کرے یا کوئی خاص عبادت کرے، خاص دنوں کی عبادت کرے، ماشاءاللہ مومنین اور مومنات میں یہ فہم اجاگر ہو گیا ہے کہ آخرت کے لیے، قیامت کے لیے زادرہ مہیا کرتے ہیں، اور ہم کوشش، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کفن کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ تو بڑی خوفناک سی چیز ہے، اسے چھپا، ارے ابھی جوان ہو کفن منگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ شیطان ہے جو مسلسل انسان کو بہکاتا رہتا ہے اور مسلسل اسے دوسری طرف کھینچتا رہتا ہے، توبہ کی اسے توفیق نہیں ہونے دیتا۔ مکے کی سرزمین پر ایک مرتبہ شیطان نے چیخ ماری تھی، شیطان نے چیخ ماری، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 179 نازل ہوئی تھی کہ اے میرے بندے اگر تو توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے کی زمین پر شیطان نے چیخ ماری، اور چیخ مار کر
وہ رونے لگا, پریشان ہو گیا. تو اس کے جو چیلے تھے وہ اس کے قریب قریب جمع ہو گئے. کیا ہو گیا ہے, کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہا کہ ابھی ابھی کلام مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر بندہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو ہمارا بہکانا بالکل ضائع ہو جائے گا, بندہ تو توبہ کر لے گا. اور یہ اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے کہ ان پر اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی, ہمارا بہکانا. کہا کیا کیا جائے, تم مشورہ دو, تم مشورہ دو. سب سے مشورے, شیطان کے چیلوں نے مشورے دینے شروع کیے. تو اب آپ پڑھتی ہیں کلام مجید کی ترتیب کے لحاظ سے آخری سورہ ہے سورہ ناس, اور سورہ ناس میں لفظ استعمال ہوا ہے خناس. خناس ایک شیطان کا نام ہے. یہ خناس ہوا اور شیطان کے قریب گیا, ابلیس کے قریب گیا, اور ابلیس کے قریب جا کر کہنے لگا کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا کیا مشورہ؟ کہا میں ہوں خناس, میں انسان کے دماغ میں سما جاؤں گا. خناس کہتے ہیں تمہارے دماغ کو خناس ہو گیا ہے, خناس سما گیا ہے. کہا میں انسان کے دماغ میں سما جاؤں گا, اسے ورغلاؤں گا کہ وہ توبہ کی طرف جائے ہی نہ, اسے توفیق توبہ نصیب ہی نہ ہو. تو جسے توفیق توبہ نصیب نہیں ہوتی وہ سورہ ناس کی تلاوت کرے, جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں نا, شیطان جنہیں بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے اور خناس سما جاتا ہے, وہ سورہ ناس کی تلاوت کرے. جو یہ کہتا ہے مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کفن دیکھنے کی, مجھے کفن منگانے کی کیا ضرورت ہے, ابھی تو میری عمر 25 سال ہے, 40 سال ہے, 40 کے بعد تو ہماری خواتین کی عمر بڑھتی نہیں ہے, تو ابھی تو 40 سال ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں. 40 سال کے بعد برتھ ڈے منانا شروع کرتے ہیں, بچے منانا شروع کرتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں کتنے سال کے, 40 سال. 40 سال کے بعد پھر پیچھے کی طرف چلتے ہیں, آگے نہیں چلتے. تو 40 سال, لیکن انسان قبول نہیں کرتا. لیکن جب ہم گنے, کاؤنٹ کریں, دیکھیں کہ 40 سے تجاوز, جب 40 سے تجاوز ہو جائے نا عمر, جب اوپر چلی جائے, تجاوز کا مطلب اوپر چلی جائے, جب 40 سے اوپر ہو جائے تو پھر انسان اپنی موت کی بہت زیادہ, یوں تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, مگر 40 کے بعد اسے فکر کرنی ہے. 40 کے بعد منادی ندا دیتا ہے کہ 40 سال والو, تم نے اپنی قبر کے لیے کیا زادرہ مہیا کیا ہے, اس زادرہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب دنیا میں اپنا دل لگانا, جوانی ختم ہو جاتی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, اب بہتر جانتی ہوں کہ میری عمر کتنی ہے. تو انسان کو یہ خود سوچنا ہے کہ 40 کے بعد جوانی ختم, 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, وہ چاہے مینیکیور کروائے, پیڈیکیور کروائے, چاہے اپنے جلد کے ساتھ میک اپ کروائے, کچھ بھی کرے, لیکن بہرحال اسے خود اپنے بارے میں پتا ہے, خداوند رب العالمین کو اس کے بارے میں پتا ہے. تو 40 کے بعد انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ جب آپ شب قدر میں یا کسی بھی خاص عبادت میں عبادت کریں, جو کفن جن لوگوں نے منگائے ہوئے ہیں, جن کے پاس ہیں, وہ اپنے کفن کے اسکارف کو لیں, اپنا اسکارف اپنے سر پر ڈالے, اس کے بعد جو بھی آپ نے چادر پہنی, وہ کفن آپ کا گواہ بن جائے گا, گواہ بن جائے گا, گواہی دیتا ہے نا. اچھا دیکھیے اب زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے, کوئی مرتا ہے, کفن مہیا ہوا, دھڑا دھڑ کفن پہنایا, تیار کیا, اور اس کے بعد روانہ. کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ انگلی سے تحریر کرے اور لکھے اور دعاؤں کو لکھے, بنا بنایا کفن. تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں مطمئن ہو کر خود اپنے ہاتھ سے اپنے کفن پر دعائیں لکھ لوں. کیا ہی اچھا ہو کہ میں خود اپنے کفن کو, اچھا لکھ نہیں سکتی, فرصت نہیں ہے لکھنے کی, لیکن یہ جو اعمال کر رہی ہوں رو کر, کیونکہ روتے ہیں نا سب شب قدر میں اللہ کے قریب ہو جائے. کل میں نے عرض کیا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں. تو اب کفن کے آپ اسکارف کو یا اس کے کرتے کو, جو بھی اس کا ایک حصہ آپ لے کر اپنے جسم پر ڈالیے, اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول. اس کے بعد پھر اسے تہہ کر کے رکھیے, اور پھر یہ کہیے کہ یہ کفن میرا گواہ بن جائے گا, اور اے کفن تو مجھے گواہی دینا. ہر چیز بولنے والی ہے, زمین بولنے والی ہے, ستارے بولنے والے ہیں, آسمان. ہم کہتے ہیں یہ جامد ہے, یہ جامد نہیں ہے. زمین کے لیے اسی سورہ واقعہ کی تفسیر میں ہے کہ جب مرنے والے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے, اگر نیک ہے تو کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا, جب تو میرے اوپر چلتا تھا تیرے وجود سے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی, اور بہت جلد تو دیکھے گا کہ تجھ پر کس طرح سے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. اور جیسے ہی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے, ایک کھڑکی کھلتی ہے. سورہ واقعہ میں بھی ہے نا یہ کہ جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جائیں گی. تو جب کھڑکی کھلتی ہے, اس میں سے تازہ ہوا کے جھونکے مومن کو دیے جاتے ہیں, اور ایک بہترین
خوشبو سے وہ مسور کن خوشبو سونگ کر وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس کے مشام جہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد وہ جواب دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر جب آتے ہیں تو اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ بڑا آسان ہے نا یہ کہنا کہ بچوں کو ہم بتاتے ہیں، مدرسے میں آپ پڑھاتی ہیں بچوں کو، پڑھتے ہیں بچے، آپ کہتی ہیں کہ بھئی بچے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہم یہ تلقین ان کو کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو جب سوال ہوگا قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، اللہ کے متعلق سوال ہوگا، اس کے بعد نبی کے متعلق سوال ہوگا، رسول کے متعلق، اس کے بعد امام کے متعلق سوال ہوگا، تو اصول دین کے مطابق، پھر روز قیامت کے بارے میں، اور پھر نماز، اور پھر پہلا پھر جو اعمال میں فروع دین میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ تو کیونکہ پہلے امام کے، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں، مولا علی کا سوال تو پہلے ہو جائے گا، وہاں اگر زبان چل گئی تو پھر آگے چلے گی۔ تو اب جو پہلا سوال ہوگا کتنا آسان ہے، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہیں، پیغمبر 1 لاکھ، یہ بچپن سے پڑھ رہے، رٹا ہوا ہے بچوں کو۔ کتنا آسان ہے کہ جب سوال کریں گے منکر اور نکیر تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیں گے کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے۔ لیکن نہیں مومنات محترم، ایسا نہیں ہے، یہ سوال اور جواب اتنے آسان نہیں ہے، زبان گنگ ہو جائے گی۔ اور پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں گی، جب اذان ہوتی ہے نا، اس کا نسخہ بھی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت اگر کوئی کلام الہی کو سنتا ہے، اذان کو سنتا ہے اور گفتگو نہیں کرتا، تو موت کے وقت جب منکر نکیر اس سے سوال کریں گے تو اس کی زبان کھل جائے گی، اور جو دنیاوی گفتگو میں مصروف ہوگا اذان کے وقت اور اذان پر توجہ نہیں دے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں یا کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چور آ جائے تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں زبان رک گئی، اب ہمت نہیں ہو رہی، چیخ مارنے کو دل چاہ رہا ہے مگر چیخ نکل نہیں رہی ہے، اتنی خاموش ہو گئی۔ اس وقت یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا، یہ جو مولا مشکل کشا کو پکارتے ہیں، اس وقت جیسے بچہ ہے نا، ایک بچے کے ٹیکا لگ رہا ہے، شارٹ لگ رہا ہے، اب وہ تکلیف میں ہے، لیکن اس کی ماں کچھ نہیں کرتی، تکلیف تو اسے برداشت کرنی ہے، مگر ماں بچے کو سہلاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، کہتی ہے گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی مشکل کشا آئیں گے، بالکل ایسے ہی غازی ابو الفضل عباس آئیں گے، کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، تم ہمارے چاہنے والے ہو، اس کو تو برداشت کرنا ہے، یہ برداشت کرنی ہے، یہ تکلیف برداشت کرنی ہے، اس وحشت کو برداشت کرنا ہے، مگر گھبرانا نہیں، ہم ہیں، ہم مشکل کشا ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ کہا ہے نا کہ سوال جو منکر نکیر کریں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ جواب مشکل ہے، ہمارے مشکل کشا سے یہ جواب پوچھ لو، ہمیں نہیں آتا ہے، تو مشکل کشا ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے پر ہاتھ پھیرتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے، اسے دلاسا دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے شہزادی کونین فاطمہ زہرا آئیں گی، سرہانے آ کر کہیں گی کہ جواب دینے میں کوتاہی نہ کرنا، میں تمہارے قریب ہوں۔ روئے ہو نا امام کی مجلس میں، روئے ہو میرے لال کی مجلس میں، روئے ہو، ماتم کیا ہے تم نے، تم عزادار ہو، میں اس وقت تمہاری مشکل کے لیے آئی ہوں۔ تو یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں نا، یہ وقت آپ کا کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ جتنے منٹ آپ یہاں یا علی، جتنے منٹ آپ یہاں گزار رہے ہیں، یہ سارے منٹ آپ کے کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی جب بھی ہم نیک کاموں میں اپنی زندگی کے اس وقت کو صرف کرتے ہیں، پروردگار اسے لکھتا جاتا ہے، نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، اور وہ نامہ اعمال جب انسان اپنی قبر میں جاتا ہے، منکر اور نکیر آتے ہیں، رومان فرشتہ آتا ہے، رومان فرشتہ یہ کہتا ہے کہ لکھو لکھو، تو مرنے والا یہ کہتا ہے میں کیسے لکھوں، نہ میرے پاس کاغذ ہے نہ میرے پاس قلم ہے، یہ بچنے کے لیے کہتا ہے، مگر رومان یہ کہتا ہے کہ تیرا کفن کاغذ ہے اور تیری یہ شہادت کی انگلی تیرا قلم ہے، اس سے تحریر کرو۔ وہ تحریر کرتا ہے۔ اب بچے کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی قلم بن جائے، ہم انگلی سے لکھیں اور وہ لکھنے لگے۔ یہ فون ہے نا، آپ لکھتے ہیں، نہ اس کے اندر سیاہی ہے نہ اس کے اندر کوئی نب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ نے انگلی کو ٹچ کیا، جو آپ نے ٹچ کیا وہ لفظ وہاں چھپ گیا۔ تو یہ دنیا کی مثال بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ ابھی جو امام آنے والے ہیں نا، وہ جو علوم کا سمندر لے کر آنے والے ہیں، تو دنیا کی ٹیکنالوجی کہاں جائے گی ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں، یہ تو دنیا کے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بغیر تار کے، کسی بغیر تار کے آپ یہاں سے میسج بھیجتے ہیں، یہاں سے تصویر بھیجتے ہیں، وہاں تصویر پہنچ جاتی ہے۔
ہماری عقلیں حیران ہیں، مگر ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے اتنے سے علم پر حیران نہیں ہوتے، وہ جو علوم لے کر 27 علوم ہے نا، 27 علوم میں سے ابھی صرف 2 آشکار ہوئے ہیں، صرف اور صرف 2 آشکار ہوئے ہیں۔ ابھی امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو 25 علوم آشکار ہوں گے۔ بے شک تلوار ہوگی، بے شک ہاتھ میں تلوار ہوگی، مگر وہ جب تلوار چلے گی ایسا نہیں ہے کہ پہلے جیسے تلوار چلتی تھی تو خون بہتا تھا، لوگ شہید ہوتے تھے، مرتے تھے۔ محمد وجب، تو وہ جب تلوار چلے گی تو اس میں سے ریزز نکلیں گی اور انسان جہاں ہوگا وہیں مر جائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر، انشاءاللہ وہ امام زمانہ ہمارا عنوان نہیں ہے، مگر امام زمانہ کے لشکر کے متعلق اور ان کی ٹیکنالوجی کے متعلق جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں ہیں، اگر آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں تو سمجھانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور ان کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ کس طرح سے امام آج جو حکومت کر رہے ہیں، جس جگہ پر حکومت کر رہے ہیں، اس امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ انتظار تو ہم کر رہے ہیں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تو ہم کہہ رہے ہیں، امام کو پکار تو رہے ہیں، ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بس اپنی مجلس کو اختتام پر لے جاؤں گی کہ دیکھیے، جہاں آپ بیٹھی ہیں یہاں بہت آرام ہے، بہت سکون ہے، کھانے کے لیے آپ کے پاس ہے، سونے کے لیے جگہ ہے، چھت بھی ہے، بستر بھی ہے، خوراک بھی ہے، پینٹری بھری ہوئی ہے، ایک دن کا نہیں، مہینے مہینے بھر کا راشن موجود ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ اس وقت جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں؟ ہمارے لوگ جو شیعان علی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، 2 افراد، 2 ابھی کراچی میں کسی کو مارا تھا، 2 بھائی، 9 بچے یتیم ہوئے۔ یہ تو میں بتا رہی ہوں نا، آپ ویب سائٹ پر جائیے اور کہانیاں، ان سے باخبر رہیے، ان کو دیکھتے رہیے، یہ نہیں سوچیں کہ ہم کیوں دیکھیں، ہمارا دل خراب ہوتا ہے، دل تو خراب ہوتا ہے، مگر آپ ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کے سامنے بس ایک بات کہوں گی کہ شہید فاؤنڈیشن کا نام آپ نے سنا ہے؟ میں شہید فاؤنڈیشن کی والنٹیئر ہوں یہاں پر، اور یہاں میں نادرہ بہن کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں کی والنٹیئر بن جائیں۔ آپ کے جو صدقے خیرات کے جو پیسے آپ جہاں بھی بھیجتی ہیں، اگر مناسب جگہ ہے تو بہتر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ پیسہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا ہے یا شیعان علی کو نہیں جا رہا ہے، تو وہ پیسہ آپ شہید فاؤنڈیشن کو دیجئے، صدقے کے بھی پیسے، خیرات کے بھی پیسے، اور اس کے علاوہ مالی مدد، راشن، ان کی آپ ویب سائٹ پر جائیے www.shahidfoundation.org، آپ اس پر جائیے اور اس پر آپ ان کی پوری ان کے فارم بھی ہیں، براہ راست بھی اگر چاہیں تو براہ راست آپ وہاں پیمنٹ کر سکتی ہیں۔ ڈیلس میں اس کی مین برانچ ہے سیویئر کے نام سے، اور وہاں پر مختار بھائی ہیں، مختار گانجی، اور وہ اسے ڈیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف شہروں میں انہوں نے اپنے نمائندے بنا دیے ہیں، اور وہ نمائندے جو بھی ہدیہ ہوتا ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس پر آپ ضرور توجہ دیجئے کہ نہ صرف یہ کہ یہاں رہتے ہوئے، اگر آپ کے پیسے جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ بھی جاتے ہیں، یہ کار خیر ہے، اور اس کار خیر کے لیے آپ کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں، ایک حادثہ ہوا، ایک بم بلاسٹ ہوا، ہائے بم بلاسٹ ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ بس ہم نے دعا کر لی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم مالی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں تو مالی طور پر کریں، قلم کے ذریعے کر سکتے ہیں تو قلم کے ذریعے کریں، پڑھ کے ممبر کے ذریعے کر سکتے ہیں، ممبر کے ذریعے کریں، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں، اور بیداری آئی ہے الحمدللہ۔ اس وقت شہید فاؤنڈیشن نے بتایا ہے کہ ہمیں امریکہ اور کینیڈا سے جتنی امداد ملی ہے، کیونکہ لوکل لوگ وہاں کے کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور کینیڈا کے رہنے والے جتنے بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ عباس ٹاؤن کے حادثے کے بعد جو امداد گئی تھی، اس کے بعد لوگوں کو ایک راستہ ملا اور لوگ وہاں پیسے دے رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جب بھی، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں، یہاں پر میں نے کہا ہے کہ، اور آپ
کوئی بھی اگر والنٹری یہ کام کرنا چاہے. اور اس کی خاص بات شہید فاؤنڈیشن کی یہ ہے کہ جتنے پیسے, یہ کوئی این جی اوز والا کوئی قصہ نہیں ہے کہ اس میں ہزاروں قسم کے پروجیکٹ, صرف شہیدوں سے متعلق, تعلیم سے متعلق. اب ایک ہاسپٹل بن رہا ہے شہیدوں کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, ایک خاتون ہے, اب آپ کراچی سے تو واقف نہیں ہے, مگر کراچی کا ایک سرا وہ ہے, ایک سرا وہ ہے. بچہ بیمار, اس عورت کی 3 بیٹیاں بلڈ کینسر میں مر چکی ہیں اور 2 بیٹیاں بیمار ہیں. ایک کو جانڈس ہو گیا ہے, ایک کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے, اور اتنے برے حالات. ایک ہی بیٹا اس کا, وہ اوپر سے نیچے گر گیا, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا, سید زادی. تو 3 بچے کھو چکی ہے, 3 بچوں کا یہ عالم ہے. 1500 روپے پاکستانی, 1500 روپے نیو کراچی سے لے کر جناح اسپتال تک کے لگتے ہیں. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. 1500 روپے ہمارے $15 بنتے ہیں. ابھی میں ان کو بتا رہی تھی کہ 250 روپے کے لیے, 250 روپے کیا ہوتے ہیں, $2.5 تقریباً, ہمارے $2.5 پاکستانی کے حساب سے. $2.5 کی فیس, 3 مہینے سے 3 بچیاں اسکول نہیں گئی ہیں. 250 روپے مہینہ نہیں ہے. رونے کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے, اور دل روتا ہے. لیکن جتنی ہم کر سکتے ہیں, ہم سب کو نہیں اسٹیبلش کر سکتے, مگر جتنوں کو کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے, ویب سائٹس پر جائیے, اور جہاں بھی آپ سے ممکن ہو سکے ہم تھوڑا خود کم کھا لیں, لیکن اپنی قوم کو, ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر اور بہت عالیشان گھروں میں رہ کر بس یہ دعا کرتے رہے, مولا آپ آ جائیے, مولا آپ آ جائیے. ایسے نہیں ہوگا. مولا آئیں گے. اگر مولا نے یہ کہا کہ یہ گھر مجھے دے دو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے مولا نے کہا میری اولاد چاہیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. جب تک ہے مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے, جب تک ہے مجھے اس کی کیئر کرنی ہے. لیکن جب تو یہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. زندگی کا مقصد لشکر امام زمانہ میں شامل ہونا ہے. زندگی کا مقصد اپنی حیات کے مقصد کو حاصل کرنا ہے. زندگی کا مقصد ہمیں قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے, اس سیل سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو مومنات محترم, یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ جائیے. کمپیوٹر سب کے گھر میں موجود ہیں, ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خود اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ سے ہیلپ ہو سکتی ہے ان لوگوں کی مدد کریں جو آپ کی مدد کے محتاج ہے. آپ کے $10 کوئی حیثیت نہیں رکھتے, $20 کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یوں نکل جاتے ہیں. لیکن یہ $20 وہاں 2000 روپے, ایک وقت کے آنے جانے کا کرایہ تو نکل جائے گا. $15 کا ایک وقت کا آنا جانا نکل جائے گا. بہت سے ایسے ہیں مدرسے ہیں جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس فیسیں نہیں ہے, بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو 9 بچے یتیم ہوئے, میں نے عرض کیا 9 بچے, ان میں ایک بڑا بچہ جو ان کی دکانیں تھی, نیچے کارخانے تھے اور پوری دکانیں تھی, سب ٹھپ ہو گیا, سب کچھ بند ہو گیا, کھانے کے لالے. بلکہ ان کو وارننگ آنے لگی کہ تم یا تو ایران چلے جاؤ یا قبرستان چلے جاؤ. تو انہوں نے وہ گھر چھوڑا, اور گھر چھوڑ کر وہ سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں جا کر رہ رہے ہیں. اتنے برے حالات. وہ بچہ BBA کرنے والا تھا, اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, حالات ظاہر ہے کہ خراب ہو گئے. تو اسپانسرز کی ضرورت ہے, پڑھائی کے لیے اسپانسر کی ضرورت ہے. اگر آپ میں کوئی بھی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم امام, نصرت امام کے لیے آپ کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کاموں میں حصہ لے. نہ صرف یہ کہ گھر میں بیٹھ کر یا صرف ہم نے آنسو بہائے. آنسو بہانا بہت اچھا, آنسو یقیناً ہمیں ہمارے کام آنے والا ہے, لیکن اب کیونکہ پیغام دے دیا ہے, سننے کے بعد, جاننے کے بعد. اور دیکھیے مولا نے فرمایا ہے کہ جاننا بہتر ہے نہ جاننے سے. اس بات کو یاد رکھیے گا. آج کا میسج یہ کہ جاننا بہتر ہے نہ جاننے سے. تو یہ نہ کہیں. ایک دفعہ کسی نے فیس بک پہ تصویر ڈالی, انہوں نے کہا کہ بچے کی تصویر ڈالی جب عباس ٹاؤن کا حادثہ ہوا تھا, چھوٹا سا بچہ, اسے قبر میں رکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا, اس کی برتھ ڈے تھی, تو فیس بک پہ آتے نا میسیجز ایک دوسرے کو کرتے ہیں, تو وہ اس نے لکھا کہ ایسی تصویریں کیوں ڈال دیتے ہیں, ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہماری زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتی. اللہ اکبر, یہ زندگی کی حقیقت ہے, اسے آنکھیں کھول کر دیکھنا ہے. بے شک وہ روح فرسا مناظر ہوتے ہیں. آپ شہید فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے, لہو میں نہائے کیسے کیسے حادثات ہوئے ہیں اور کس کس طرح سے مارا گیا ہے. ناخون تک نکالے ہیں, ڈرل کے ذریعے سے, گھٹنوں کے اندر ڈرل مشین کے ذریعے سے سوراخ کیے ہیں, آنکھوں کے اندر سوراخ کیے. یعنی میں بتا نہیں سکتی کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں, اور ان واقعات کے ساتھ وہ زندہ ہیں, جو زندہ ہیں وہ اسے فیس کر رہے ہیں, اور وہ تیار ہیں, اپنی باری کے منتظر ہیں. تو اگر ہماری قوت اتنی تیز ہو, اور اگر ہمارے اندر قوت اتنی زیادہ ہو کہ ہم تیار, میں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ بیٹا مرنے کے لیے تیار رہنا. کوئی بھی وقت, آپ کو نہیں معلوم یہاں کیسا وقت آنے والا ہے, ہمیں نہیں معلوم. لمحے کے اندر ظہور کا وقت قریب ہے. لمحے کے اندر, جو ابھی ہماری
تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ قبر کے اندر سے نکال کر کھایا ہے مردوں کو کھا رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ خبریں دیکھیے, ان خبروں سے باخبر رہیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ قبر کو کھود کر تازہ مردہ دفن کیا, اسے نکالا, اسے کاٹ کر پکا کر کھا لیا. انہیں پکڑا ہے, لوگوں کو پکڑا ہے کتنے سوراب گوٹ کے قبرستان سے. اس کے بعد پھر خواتین کے ساتھ زیادتی, بچوں کو نکالا بچوں کے ساتھ, پھر اس کے بعد قبروں میں نکال کے ان کے اگر تازہ دفن ہوا ہے, فوراً ہی دفن ہو گیا ہے, ان کے گردے نکال لیے, ان کا یعنی جو پارٹس ہیں ان کے وہ نکال کے بیچ رہے ہیں, فروخت, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ وقت اب اتنا قریب آ گیا ہے, اس وقت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ بھی تو انسان ہے نا, انسان ہے, وہ انسان ہے, تو انسان کی انسانیت پر اگر انسانیت کو نہیں جھنجھوڑا جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے, پھر وہ جانور ہے. تو ہمیں بھی بیدار رہنا چاہیے, ہمیں بھی. اور پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ انہی کی اولادیں ہیں, انہی کے لوگ ہیں, وہی نسلیں ہیں, کیونکہ ایک طبقہ چلا ہے کلیجہ چبانے والوں سے, اور ایک وہ ہے جنہوں نے اپنے کلیجے دے دیے. کہیں جناب حمزہ کا کلیجہ ہے, کہیں جناب علی اکبر کا کلیجہ ہے. اسلام ان کے خون کی داستانوں سے رنگین ہے. شط فرات ہو یا مدینے کی گلیاں ہو یا مدینے کا وہ قبرستان ہو جس میں شہزادی کے اس گنبد کو ڈھا دیا گیا, اس سائبان کو ڈھا دیا گیا جس کے نیچے شہزادی کونین محو آرام تھی. ان ملونوں کا نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی ایمان ہے. اس وقت سے یہ نسل چلی ہے. جو رسول کی گود کے پالے ہیں ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہیں, رسول کی آغوش کے پالے ہیں انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. عزاداران امام 3 محرم الحرام آ گئی اور کربلا میں جناب زینب کے گریے میں اضافہ ہو گیا. کیسے کیسے افراد ہے. ایک ماں جب اپنے بچے کو پالتی ہے, بڑا کرتی ہے, اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے سر پر صحرا سجائے, اپنی نسل کو دیکھے, پوتا پوتی کے ساتھ کھیلے. عزادارو, کربلا کے اس کاروان میں کیسے کیسے لوگ ہیں. سب تھوڑی ہیں, سب سید نہیں ہے, سب رشتہ دار نہیں ہے, سب بنی ہاشم نہیں ہے, ہر جگہ کی نمائندگی ہے. کربلا کے اس چھوٹے سے کاروان میں ہر فرقے کی نمائندگی ہے. عیسائی مذہب کا پیروکار وہاب ابن عبداللہ کلبی, 3 طرح سے ان کا ذکر آیا ہے تاریخ میں. یہ 3 شخصیتیں ایک ہی شخصیت بنتی ہیں جن کو وہاب ابن عبداللہ کلبی کہا جاتا ہے, عمیر کلبی کہا جاتا ہے. اور وہب ان کی ماں ہے. 17 دن ہوئے ہیں شادی کو, صرف 17 دن ہوئے تھے شادی کو, روز دور تک, یعنی اس سے پہلے تو اور بھی جلدی. 17 دن کی نو بہاتہ دلہن آپ کے ساتھ ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام کو سفر میں دیکھا, کربلا سے آنے سے تھوڑی سی منزل دور جب دیکھا, تو ماں نے یہ دیکھا کہ یہ کاروان ہے اور اس کاروان میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہے. بیٹے سے کہا کہ جا کر ذرا پوچھو کہ یہ کاروان کون ہے, اس کا سردار کون ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو عرب کی تپتی ہوئی دوپہروں میں اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا ہے. عزاداران امام جناب وہب گئے, امام کو سلام کیا, اور امام نے جب جواب دیا جو بھی ان کا طریقہ تھا, تو امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. کہا کہ میں محمد کا فرزند ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں, محمد کا بیٹا ہوں. کہا کہ وہ جو مسلمانوں کے رسول ہے محمد وہ؟ کہا ہاں. کہا وہ جو فاطمہ جو مباہلے میں, ہاں وہ. کیا وہ علی؟ ہاں وہ علی. کہا اللہ اکبر, یہ وقت آ گیا. اپنی ماں کو جا کر بتایا. ماں نے کہا کہ چلو ہم اسلام, اس وقت عالم میں اپنے اہل و عیال کو لے کر جو نکلا ہے یقیناً یہ حق پر ہے, یہی سچا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. چلو ہم چل کر ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے ہیں. دونوں بیٹی زوجہ اور ماں اور جناب وہب یہ پہنچے اور امام کی خدمت میں, اور امام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے, مسلمان ہوئے. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کہا جہاں آپ کا ارادہ ہو. کہا تمہارا سفر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بھی کہ دیکھو تمہارے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے, میں تو موت کا سفر کر رہا ہوں, لمحہ لمحہ میری موت میرے قریب آ رہی ہے. تو تم ایسا کرو کہ تمہارے بیٹے کی نئی شادی ہوئی ہے, تم جاؤ اور اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھو, تم نے اسلام قبول کیا, خدا تمہیں جزائے خیر دے. عزاداران امام کہا نہیں, اب میں نہیں جاؤں گی, کہیں نہیں جاؤں گی, اب جہاں آپ کا سفر ہوگا وہاں میرا سفر ہوگا. بس عزاداران امام روز عاشور
روز عاشور وہب کی ماں نے، اور بیٹا بڑھ بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے حملہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، وہب کی ماں نے پوری رات اپنے بیٹے کو یہ سبق دیا کہ صبح سب سے پہلے تجھے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ بس عزاداران امام، آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں، روز عاشور، صبح عاشور، ہنگام عصر سے پہلے جس وقت جناب وہب گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، آپ نے جو تلوار چلائی، 24 افراد کو واصل جہنم کیا، 12 پیادے اور 12 سواریوں پر تھے، 24 افراد کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کیا اور ان کے گلے کے اندر رسی ڈالی، رسی ڈال کر عمر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ عمر سعد نے دیکھا، کہا ہمارے لشکر کی طرف آ جاؤ۔ کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور میں تو اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا اچھا، تم اگر اپنے مقام کو دیکھ رہے ہو تو جاؤ، اپنے مقام میں واپس جاؤ۔ اس کے گلے پر چھری چلائی جائے، وہیں اسے لٹایا گیا اور اس وقت اس کے گلے کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا۔ آج کے یہ جو طالبان ہے نا، یہ انہی کی نسلوں سے ہے بدبخت، گلے کو کاٹا، 17 دن شادی کو ہوئے ہیں۔ امام جب گلا کٹ گیا، سر کو اٹھایا، سر کو اٹھانے کے بعد اس سر کو وہب کی ماں کی جانب پھینکا گیا۔ وہب نے وہ سر اپنی آغوش میں لیا، اس سر سے گرد کو صاف کیا، آنکھوں سے خون کو صاف کیا، مٹی کو صاف کیا۔ اللہ اکبر! یہ وہب کا نصیب تھا کہ وہب کی ماں نے بیٹے کا سر آغوش میں لیا، گرد کو صاف کیا، آنکھوں کے خون کو صاف کیا۔ اللہ اکبر! حسین کا سر صاف کرنے والا میرے مولا کے ہاتھوں کو، امام زید العابدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! وہب کے سر کو پھینکا گیا، ماں نے سر کو لیا، ایک بوسہ لیا، بیٹا تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس سر کو واپس پھینکا اور اس انداز میں واپس پھینکا کہ جب سر چلا تو ایک مرتبہ ایک کمینے کے سر پر جا کر لگا، اس زور چلا تھا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد وہب کی ماں نے چوب خیمہ کو پکڑا، چوب خیمہ کو نکالا اور ہاتھ میں وہ لکڑی لے کر وہ میدان جہاد میں گئی، اور میدان جہاد میں جا کر کے بوڑھی ماں یہ کہہ رہی ہے، آؤ 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 میرے قریب، آپ فرزند رسول کو کے ساتھ تم کرتے ہو، آپ مجھ سے مقابلہ کرو۔ بس عزاداران امام ایسے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، کہا عورتوں پر جہاد ساقط ہے، جاؤ تم اپنے قبیلے کی طرف چلی جاؤ۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے، میرے آقا، میرا یہ لال تھا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے آپ کے قدموں پر قربان کر دیا، زندگی پر اب میری خاک ہے، آل رسول کے بچے رولیں اور میں جا کر خوشیاں مناؤں، میرا لال تہ خاک ہو گیا، میرے مولا مجھے اپنے کے سپرد کر دیجئے، انہی کے ساتھ قافلے میں رہوں گی۔ وہب کی ماں، وہب کی زوجہ عزاداران امام مسلسل اہل بیت اطہار کے ساتھ رہی، پورے سفر کو اختیار کیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازاروں میں تشہیر۔ عزاداران امام ان بیویوں کی بار بار ثانیہ زہرا فرماتی تھی کہ تم چلی جاؤ، اپنے قبیلے کی طرف چلی جاؤ، مگر عزادارو وہب کی ماں یہی کہتی تھی، اللہ اکبر، ثانیہ زہرا کا کھلا ہوا سر، رسول اللہ کی نوازی کا کھلا ہوا سر، میں اپنے قبیلے میں کیسے چلی جاؤں؟ ہمارا سلام جناب وہب کو، ہمارا سلام کربلا کی ان شہیدوں کو آج سلام کر لیجئے، اس لیے کہ کل جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بنی ہاشم کا تذکرہ ہے، آج سلام کر لیجئے، اپنے آنسوؤں میں پرسہ دے لیجئے، جن کے نام نہیں لیے جاتے، جن کا ذکر تفصیل سے نہیں ہوتا، ان تمام شہداء کو، حسین کے ان تمام اصحاب کو ہمارا سلام، جو روز عاشورہ امام مظلوم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، حسین کے ان تمام اصحاب کو سلام، ان بچوں کو سلام، کربلا کے شہیدوں کو ہمارا سلام۔ جناب فاطمہ زہرا آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں۔
رب العالمین پروردگار آپ کی جملہ حاجتوں کو پورا کرے. بار الہ یہ جو اشکبار ہے حسین کے غم میں، میرے معبود انہیں کوئی اور غم نہ ہونے دینا. بار الہ پروردگار ان کے جو مرحومین ہیں انہیں جوار ابوالفضل العباس میں جگہ عنایت فرما، جوار فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار سامان مہیا فرما کہ جنت البقیع تعمیر ہو سکے، جناب زہرا کے روزے پر صاحبان بن سکے. بار الہ پروردگار وہ توفیقات عطا فرما، وہ اسباب پیدا فرما. جو 1400 میل پیدل چلا دھوپ میں، اس کی قبر ابھی تک دھوپ میں ہے میرے مولا میرے پروردگار، اس قبر پر صاحبان بن سکے، زائرین جائیں پرسہ دے سکیں. بار الہ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، میرے معبود ان عزاداری کی حفاظت فرما. میرے مولا میرے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما. بار الہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دستے مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دستے قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن رگا مانگ رہے ہو، اس باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تو نے یہ میری جان اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عطا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تو ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں دیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب
احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. گر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان زدہ گر بھی تمہارا. ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آگا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا. چلنے سے وہ لاچار تھا، چلنے سے وہ لاچار تھا. اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی. سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی. جس کی ابابت جلی، اوپر تماشوں کے نشان. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آ گئی شام غریب، آ گئی. عابد کو غیر کھا گئی، عابد کو غیر کھا گئی. چہرے پہ زینب آ گئی، عباس اور اکبر کہاں. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الارواح التي حلت بفنائك ناخت برحلك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا أخت حسن مجتبى، السلام عليك يا أخت حسين شهيد كربلاء، السلام عليك يا زينب كبرى، السلام عليكم يا عباس قمر بني هاشم يا ابن أمير المؤمنين،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس یا نیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب عصر الزمان. علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شریق القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرج. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہوری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامتی امام زمانہ. اللہم قل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بار الہ حاضر بینوں سورہ فاتحہ پڑھا، اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، ماتم کا ثواب، نیاز کا ثواب، سو سلام کا ثواب. بارہ امام چودہ معصومین شہدائے کربلا سران کربلا کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا، قبول فرمائے. ان کے صدقے وسیلے میں تمام مرحومین محبان اہل بیت مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جل فرجہم. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات.